یہ لوگ ایسے اطمینان سے 15 پارے 20 پارے 15 پارے 20 پارے پڑھ لیتی ہیں، مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ، اچھا حافظ نہیں ہے، حافظ نہیں ہے کہ جی حافظ ہے اس لیے پڑھ لیتی ہیں، وہ کام کرتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن میں دیکھ کے پڑھتی ہیں اور گھر کے کام بھی کر لیتی ہیں۔ اللہ نے شوق پیدا کر دیا۔ کتنے بزرگوں کی زندگیاں گزری اور دیکھیں۔ ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، پورے رمضان یہ معمول رہتا تھا کہ روزانہ ایک قرآن، 30 دن میں 30 قرآن، اور یہ ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کے معمولات ہیں، اللہ نے اس سے نسبت جوڑی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ میں نے پچھلے سال رمضان میں کتنے قرآن پڑھے تھے، جتنا پڑھا تھا تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، 1 پڑھا تھا 1.5 پڑھیں گے، 1.5 پڑھا تھا 2 پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا ذوق بڑھ رہا ہے، ہمارا شوق بڑھ رہا ہے۔ اچھا، قرآن پڑھنے کا مطلب ریل گاڑی نہیں ہے، قرآن پڑھیں سنبھل کر حروف کی صحیح ادائیگی ہو، ایسا نہ ہو کہ سننے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں قرآن ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کر دوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خالی ثواب کی کتاب ہے، کہ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھیں گے تو نہیں ملے گا، یہ ایک تصور ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے رمضان میں چونکہ پتا ہے ثواب زیادہ ملتا ہے نا، تو لالچی تو ہیں ہی ہم لوگ سب، پتا چلا کہ جی رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو لاؤ جلدی جلدی زیادہ قرآن پڑھ لو، زیادہ ثواب مل جائے۔ اچھا، رمضان ختم ہو گیا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو ٹھیک ہے، نارمل ریٹ چل رہی ہے، تو اب پڑھ لو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو ٹھیک ہے نا۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر رمضان کے بعد قرآن ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن خالی ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا دیکھو، ثواب کی کتاب سمجھا تو کیا ہوا؟ ثواب کی کتاب جب سمجھا تو پھر اس کی ضرورت اور اس کی یاد بھی ثواب کے وقت آئی۔ اچھا، ثواب کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ کیا بھائی، ثواب کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو ثواب کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی دادا کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی ہے، کہ دادا کو ثواب کی ضرورت ہے۔ اماں کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی ہے، اماں کو ثواب کی ضرورت ہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، ثواب کی ضرورت میری اماں کو، ثواب کی ضرورت میرے ابا کو، اور قرآن پڑھیں گے مولانا جاوید صاحب کے مدرسے کے بچے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھے تو کیا کہا کہ قرآن برکت کی کتاب ہے، قرآن سے برکت آتی ہے۔ تو برکت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب مکان بناتے ہیں، جب دکان کھولتے ہیں، جب فیکٹری بناتے ہیں، جب نئی گاڑی لاتے ہیں تو برکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ مولانا اسلم صاحب، میں نے نیا مکان بنایا ہے اور کل ذرا قرآن خوانی ہے، بچوں کو بھیج دیجیے گا۔ سبحان اللہ، مکان میرا، برکت مجھے چاہیے، اور قرآن پڑھیں گے مولانا اسلم صاحب کے مدرسے کے بچے۔ رامپور میں ہو سکتا ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہو کہ کھانا آپ کھائیں پیٹ میرا بھر جائے، پانی آپ پیئیں پیاس میری بجھ جائے، بستر پہ لیٹ کر آپ سوئیں آرام مجھے مل جائے۔ ہو سکتا ہے بھیا رامپور میں سائنس اتنی ترقی کر گئی ہو، اور رامپور تو بھائی رامپور ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو بتا دو، امریکہ والوں کو خبر کر دوں کہ بھیا یہاں آؤ، تم کہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہو، دیکھو یہ سائنس رامپور میں موجود ہے کہ کھاتا کوئی ہے پیٹ کسی کا بھرتا ہے، پیتا کوئی ہے پیاس کسی کی بجھتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو میرے جیسوں کی تو لاٹری نکل آئے گی، اور کیا، پھر تو میں 24 گھنٹے پھروں گا۔ انہوں نے کہا بھائی کھانا مولوی عبید اللہ صاحب کھا لیں گے، پیٹ میرا بھر جائے گا۔
یہ کون سی منطق ہے کہ ثواب مجھے چاہیے قرآن یہ پڑھیں گے، برکت مجھے چاہیے قرآن یہ پڑھیں گے؟ اب چونکہ ثواب اور برکت بھی ہم نے دوسروں کے سر ڈال دیا تو پھر اب قرآن کی ہمیں کیا ضرورت؟ اس لیے قرآن زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں آپ سے سوال بھی نہیں کروں گا، ہاں لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ذرا اپنے آپ سے چپکے سے پوچھ لینا کہ ہم یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کیا میں نے آج کا اپنا قرآن پڑھا؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج کا قرآن میں نے پڑھا؟ اچھا نہیں پڑھا تو کیوں؟ نہیں پڑھیں گے کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو عزیز بزرگوں، قرآن تو میری زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جی قرآن پڑھنا عبادت، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن کی ضرورت نماز میں، قرآن کی ضرورت مسجد میں، تو بس ٹھیک ہے، نماز میں تو پڑھ رہے ہیں قرآن، مسجد میں پڑھ رہے ہیں قرآن، کاروبار میں قرآن، شادی بیاہ میں قرآن، بچوں کی تربیت میں قرآن، یاری دوستی میں قرآن، لین دین میں قرآن، میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن، ماں باپ کے ساتھ رہن سہن میں قرآن۔ اس کو ہم نے جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ اچھا اب اگر پوچھا جائے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، کیا بتائیں مول صاحب، عربی آتی نہیں۔ کیا بتائیں مول صاحب، عربی آتی نہیں۔ قرآن نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ تمہیں عربی نہیں آتی، لو اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں۔ کیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تو شادیاں جب گھر میں آئیں تو کتنے ایسے ہیں جو علماء کے پاس اور قرآن کے جاننے والوں کے پاس گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ قرآن نے شادی کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ اللہ نے اولاد دی، کتنے ایسے ہیں جو قرآن کے جاننے والوں کے پاس گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، قرآن نے اولاد کی تربیت کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ کاروبار شروع کرنے چلے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے جا کر کے قرآن کے جاننے والوں سے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ قرآن نے کاروبار کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ دوستی کرنے چلے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم پہلے یہ معلوم کر لیں کہ قرآن نے کس سے دوستی کرنے کو بتایا، دوستی کے اصول کیا بتائے، دوستوں کے درمیان کیا باتیں کرنے کی اجازت دی، کیا باتیں کرنے کو منع کیا، یہ ہم معلوم کر لیں۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے معلوم کیا۔ اور یہ سب کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے جوڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ ہم تو ثواب کی کتاب سمجھتے رہے، کیونکہ تعلیم میں یہی تو سنا تھا نا، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اور تم نے الف لام میم کہا تو ایک 10 نیکی نہیں بلکہ 30 نیکیاں مل گئیں۔ یہی سنا تھا، یہی سمجھ میں آیا، تو ثواب کی کتاب سمجھا، ثواب کی کتاب سمجھ کر جب دل چاہا پڑھ لیا، اور جب دل چاہا نہیں پڑھا۔ اور پھر ظاہر بات ہے جب ایک الف لام میم پر 30 نیکی مل گئیں تو پوری سورہ یاسین پڑھ لی تو کتنی نیکیاں مل گئی ہوں گی۔ میرے بھائیو دوستو عزیز بزرگوں، قرآن کو سال میں ایک مرتبہ مکمل پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ نہیں پڑھا جائے گا تو کل قیامت کے میدان میں یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ دیکھو قرآن اگر صرف ثواب کی کتاب ہوتی تو قرآن میں یہ آیت نہ آتی، وقال الرسول ان هذا
ہاں، وقال الرسول یا رب ان قومی ھذا القرآن مہجورا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھنے پر نہیں ملتا۔ کہیں یہ روایت نہیں ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے نہ پڑھنے کی شکایت رسول اللہ کریں گے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینے پر ثواب ملے گا، نہیں ہٹاؤ گے نہیں ملے گا۔ کہیں یہ روایت میں نہیں ملتا کہ رسول اللہ اس کی شکایت کریں کہ ایمان والوں کے سامنے تکلیف دینے والی چیز آئی تھی اور انہوں نے نہیں ہٹایا۔ قرآن کے متعلق اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں رسول اللہ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ یہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ رمضان اس لیے آتا ہے ہر بار لوٹ لوٹ کر کہ شاید ہمارا قرآن سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جڑ جائے، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے مسائل کا حل قرآن کے اندر رکھا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے مسائل کے حل کے لیے اس دور کے جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، انابت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، اللہ ان کے سینے پر قرآن کی اس دور کی اور اس زمانے کی رہنمائی کو کھول دیتا ہے۔ اگر قرآن صرف ثواب کے لیے آیا ہوتا، اور قرآن صرف عربوں کے لیے آیا ہوتا، اور قرآن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کے لیے آیا ہوتا، تو قرآن کی تفسیر وہ کافی تھی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی تھی، پھر تفسیروں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج تک تفسیریں لکھی جا رہی، ہر دور میں تفسیر لکھی جا رہی، کیوں؟ کہ ہر دور میں قرآن سے رہبری اور رہنمائی کی ضرورت۔ اور آپ ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، ایک آیت کی تشریح ہر تفسیر میں کچھ نہ کچھ الگ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ الگ مل جائے گا۔ وہ علم ہوتا ہے جو اللہ اس دور کے لوگوں کے لیے قرآن کے ذریعے سے عطا فرماتے۔ ہم نے قرآن کو زندگی سے الگ کر دیا ہے، ثواب کی کتاب سمجھا ہے، ثواب کی کتاب سمجھ کر سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، موقع مل گیا پڑھ لیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیز بزرگوں، رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز عطا فرمائی، نبی کی سنت ہے، اور یوں فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک سجدے پر۔ تو ایک رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعت میں 4 سجدے، 4 سجدے کا مطلب 6000 نیکی۔ یہ تو صرف اس سجدے کی ہیں، پھر جتنا قرآن سنو گے، پھر جتنی تسبیح پڑھو گے، پھر جتنی دیر عبادت میں کھڑے رہو گے، اس سب کا اجر الگ ہے۔ اب سوچو کتنی بڑی کمائی ہے۔ آپ کو اگر کہیں یہ پتا چل جائے کہ جی اگر 1 گھنٹہ میں یہاں کھڑا رہوں گا تو مجھے اتنا پیسہ مل جائے گا، آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہ میں 5 منٹ کھڑا ہو جاؤں تو 1500، 10 منٹ کھڑا ہو جاؤں تو 3000، اور 20 منٹ کھڑا ہو جاؤں تو 6000، اور 40 منٹ کھڑا ہو جاؤں تو 12000۔ اگر آپ کو یہ پتا چلے تو ساری رات آپ کھڑے رہیں گے، اور یہ پتا چلے کہ جی روزانہ اتنا ہی ملے گا، تو مجال ہے کوئی ناغہ کر دے، مجال ہے کوئی چھوڑ کے چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے ان ٹھیکروں کا ملنا یقینی سمجھ میں آ رہا ہے، اور آخرت کی ان نیکیوں کا ملنا اس پر یقین نہیں ہے، اس لیے چھوڑ چھوڑ کر بھاگے چلے جاتے ہیں۔
اور یہ یقین رکھو اللہ اس کے رسول نے جو بات کہہ دی میری آنکھ کے دیکھے سے زیادہ سچی، میری آنکھ کے دیکھے سے زیادہ سچی۔ تراویح کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار تراویح اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں امت پر اس کو فرض نہ کر دیا جائے۔ یہ شفقت تھی مجھ پر اور تم پر، یہ پیار تھا مجھ سے اور تم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو لگاتار نہیں پڑھا کہ امت پر یہ امر بوجھ بن جائے گا، مشقت میں مبتلا ہو جائے گی امت۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، شیطان اعمال عبادت کو ہمارے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتا ہے کہ نہیں پڑھو گے تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے، لیکن نہ پڑھنے پر جو میری کمائی کا نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کہاں سے ہوگی، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ کہ جی 8 رکعت پڑھ لو کافی ہے، 12 رکعت پڑھ لو کافی ہے، 10 پڑھ لو کافی ہے، تو کچھ بھی نہ پڑھو تو بھی کافی ہے۔ لیکن یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کی بھرپائی کہاں سے کرو؟ قرآن سننے کا جو نہ سن پانے کا نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کہاں سے کرو؟ کوئی آدمی قرآن نہیں جانتا، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، اگر رمضان میں 30 دن تراویح پڑھ لے اور 30 دن قرآن سن لے اور قرآن مکمل سن لے تو کم از کم ایک قرآن تو رمضان میں سننے کا اجر مل جائے گا۔ شیطان اس سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اس لیے کیا کہتا ہے؟ ارے سنت ہی تو ہے اور نہیں پڑھو گے تو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، رمضان کمائی کا مہینہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہر چیز کے ریٹ کو اور اجر کو بڑھا دیا گیا۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تاکہ ہم بھوکوں کی بھوک کو محسوس کر سکیں کہ جب کسی انسان پر بھوک آتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے 13 گھنٹے 14 گھنٹے کی بھوک سے میرا یہ حال ہے، ان کو سوچو جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں، ان کو سوچو جن کو 24 گھنٹے میں بھی ایک مرتبہ کا کھانا میسر نہیں، ان کا درد، ان کا احساس دل میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ روزہ ہم کو ملا تھا تاکہ ہم اپنے جان کو اور مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کو کھانے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کی امت کو کھلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ امت کھلانے والی بن کر آئی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کو بخار آ گیا اور بخار اتر نہیں رہا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آپس میں بات چیت کی۔ فاطمہ کہنے لگی کہ علی، بچوں کا بخار نہیں اتر رہا ہے، ایسا کرو کہ نظر مان لو، منت مان لو۔ کہ کیا؟ کہ یہ منت مان لو کہ اللہ ہمارے بچوں کو صحت دے دے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دونوں نے طے کر لیا۔ اللہ کی شان، 2-4 دن میں بچوں کو صحت مل گئی۔ تب حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی، اللہ نے ہمارے بچوں کو صحت دے دی ہے اور اب ہم لوگ اپنی منت پوری کر لیں۔ بہت اچھا، کل سے روزہ رکھیں گے۔ رات کو سحری ہوئی، دونوں نے روزہ رکھ لیا۔ حضرت علی چلے گئے رسول اللہ کے پاس، حضرت فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئیں۔ پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کے یہاں جو آئے ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ جو پیسنے چلی گئی اور شام تک جو پیسے۔ شام ہوئی، افطار کا وقت قریب آیا تو اٹھ کے چل دی۔ تو وہ جو مالک تھا اس نے حضرت فاطمہ کو آٹا دیا کہ بھئی یہ تم لے جاؤ گھر پہ روٹی بنا لینا۔ یہ گھر آئیں اور گھر آ کر کے انہوں نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر کے افطار کے لیے بیٹھ گئیں۔ ابھی اذان نہیں ہوئی کہ کنڈی بجی،
او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی یہ روٹیاں اسے دے دو، ہم پانی سے روزہ کھول لیں گے۔ وہ روٹیاں اسے دے دیں، پانی سے روزہ کھول لیا، پانی سے افطار ہو گیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، پھر سحری ہو گئی اور پانی سے سحری ہوئی، اب دوسرا روزہ ہوا، وہی سب کچھ ہوا۔ آج پھر روزہ کھولنے کے لیے بیٹھی، اذان نہیں ہونے پائی کہ پھر کنڈی بجی۔ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ آج علی نے فاطمہ کی طرف اشارہ کیا، فاطمہ یہ روٹیاں اسے دے دو، ہم پانی سے روزہ کھول لیں۔ دوسرا روزہ ہوا، پانی سے افطار ہوا، پانی سے سحری ہوئی، تیسرا روزہ شروع ہو گیا، آج پھر وہی سب کچھ ہوا، پھر افطار کے لیے بیٹھے، ابھی اذان نہیں ہونے پائی کہ پھر کنڈی بجی۔ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک قیدی ہوں، قید سے چھوٹ کر آیا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، فاطمہ نے علی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اشارے ہوئے، کھانا اسے دے دو، ہم پانی سے افطار کر لیں۔ ہائے، 3 روزے پانی سے افطار ہو گئے، نہ فاطمہ نے رسول اللہ کو بتایا، نہ علی نے رسول اللہ کو بتایا۔ چوتھی صبح آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، رسول اللہ نے علی کو آتا دیکھا، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو۔ یا رسول اللہ، کہے کہ مبارک، 3 دن سے فاقہ ہے اور آپ مبارک دے رہے ہیں؟ علی مبارک ہو، اللہ کو تمہارا اور فاطمہ کا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن میں تمہارے اس عمل کو ریکارڈ کر دیا گیا اور ساری انسانیت کو سنا دیا گیا کہ تم دنیا میں یہ زندگی جینے کے لیے آئے ہو جو فاطمہ اور علی تمہیں دے کر کے گئے۔ اور وہ کیا تھا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ او رسول اللہ، کیا خوبصورت ہے تیرے گھرانے والے جو خود نہیں کھاتے، اپنا کھانا یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ ہاں، تم دنیا میں کھانے نہیں آئے، تم کھلانے آئے ہو۔ رمضان کا مہینہ کھلانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے کے فضائل بیان کیے ہیں کہ جو ایک روزے دار کو روزہ افطار کرا دے، اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ 7 خندقیں کھود دیتے ہیں، گویا جہنم میں جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ چاہے وہ ایک گھونٹ لسی ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا ہو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہو، یہ بتا دیا اس لیے تاکہ غریب یہ نہ کہہ سکے میں روزہ افطار کیسے کرا تھا۔ یہ مہینہ کھلانے کا ہے۔ آس پاس دیکھو، غور کرو، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا ہے، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں بچے افطاریوں کے منتظر ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جو بیماریوں کی وجہ سے اسپتالوں میں بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اپنے مال کو خرچ کرو، ان کے کھانے پر، ان کی ضرورتوں پر، ان کی حاجتوں کے پورا کرنے پر۔ تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کہ جب تم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت میں 1 دانہ ڈالا اور اس 1 دانے سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے لگے۔ کیا مطلب؟ کہ 1 روپے پر 700 روپے کا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو طے ہے، یہ تو فکس ہے۔ پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر آگے تمہارے اخلاص پر، تمہاری محبت پر، تمہارے درد دل پر، تمہاری اندر کی تڑپ پر ہم اس کو 700 سے کتنا آگے بڑھائیں گے یہ ہم جانیں اور ہماری ادا جانیں۔ ہاں؟ اور اللہ کتنا بڑھائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ 7,000 کر دیں، 7 لاکھ کر دیں، 7 کروڑ کر دیں، ان کے اختیار میں۔
تو اللہ نے یہ مہینہ ہم کو خرچ کرنے کا دیا ہے، ہم خرچ کرنا سیکھیں. زکوٰۃ اپنے مال کا حساب لگا کر دو. عام طور پر زکوٰۃ جو دی جا رہی ہے وہ اندازے سے دی جا رہی ہے، اندازے سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے. سونے کا اندازہ، چاندی کا اندازہ، کاروبار کا اندازہ، اندازے سے زکوٰۃ اندازے سے نہیں. زکوٰۃ حساب لگا کر کے دو، تاریخ طے کر کے دو. جو تاریخ طے کرو اس دن کا ریٹ لگاؤ سونے کا، اس دن کا ریٹ لگاؤ چاندی کا، اس دن کا ریٹ لگاؤ اپنے ساز و سامان کا، پھر زکوٰۃ نکالو. یاد رکھو صحابہ خرچ کرتے کرتے مالدار ہو گئے اور ہم کماتے کماتے غریب ہو گئے. ہاں، صحابہ نے اتنا خرچ کیا اور نوبت یہ آئی کہ کسریٰ کا تاج سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا صحابہ کے قدموں میں ٹھوکر کھا رہا تھا. صحابہ نے اتنا خرچ کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ریشم کے کپڑے سے ناک پوچھ رہے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ ریشم کے کپڑے سے ناک پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ بلال واہ، تیرے کیا کہنے. تجھے وہ وقت یاد ہے جب میرا مالک مجھے دھوپ میں لٹا کر میرے سینے پر پتھر رکھتا تھا، مجھے کھانے کو نہیں دیتا تھا، مجھے پینے کو نہیں دیتا تھا، میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور آج تیری یہ شان کہ تو کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرے. اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ سارے مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے تھے. ہاں، صحابہ خرچ کر کر کے مالدار ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ ان کا خرچ کرنا ترتیب پر تھا، ان کا خرچ کرنا ترتیب پر تھا، اور ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا انفق جب نہ آدم ينفق علیک، کہ تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. مال اللہ کے نام پر دینے سے ہرگز کم نہیں ہوتا، اللہ دوسری راہوں سے دے دیتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاؤں. میں ایک جگہ گیا، وہاں ایک مدرسے کے استاذ مجھے ملے اور وہ حدیث کے استاذ تھے. 55 اور 60 کے بیچ میں ان کی عمر ہوگی. اللہ کے لیے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میرے پاس آئے، بیٹھے اور انہوں نے اپنا حال سنایا. اور جب وہ حال سنایا تو ایسی مجھے تکلیف ہوئی اور بس بیٹھے بیٹھے دل میں یہ خیال آیا کہ جو میرے پاس ہے میں اس وقت سب انہیں دے دوں گا. میں نے ان کی بات سنی اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور بند کر کے میں نے ہاتھ نکالا اور نکال کے انہوں دے دیا. وہاں سے چلا آیا. وہاں سے مجھے جانا تھا دوسرے شہر میں اس دوسرے شہر پہنچا. وہاں جا کر کے میں جن صاحب کے ہاں گیا، بیٹھا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہنے لگے کہ مولانا میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو ہدیہ دوں. میں نے کہا کیوں، دل کیوں چاہ رہا؟ کہنا بس ابھی ایک دم سے بیٹھے بیٹھے تقاضا آیا دل میں کہ میں آپ کو ہدیہ دوں. میں نے کہا جی بہت اچھا. انہوں نے مجھے ہدیہ دیا، خیر میں نے رکھ لیا. میں گھر آیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ میں گھر سے گیا تھا تو میرے پاس کتنے پیسے تھے. میں جب گھر آیا تو میں نے وہ جو لفافہ جو انہوں نے دیا تھا، جب وہ لفافہ نکالا تو ٹھیک جو میرا اندازہ تھا اس سے 10 گنی وہ رقم تھی، 10 گنی رقم تھی. اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ ہم دنیا میں 10 گنا بدل دیں گے، کہ اللہ کا وعدہ ہے، یقین کر لو. ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے اور پورے جزیرہ عرب کے تبلیغ کے کام کے ذمہ دار تھے. اللہ نے مجھے ان کے پاس رہنے کا موقع دیا. تو ایک دن ہم لوگ جا رہے تھے سہارنپور. مولانا پیچھے لیٹے تھے اور ایسے میری گودی میں سر رکھا ہوا تھا، میں سر دبا رہا تھا. تو مولانا مجھ سے کہنے لگے آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے تھے. میں بہت بے تکلف ہو گیا تھا تو میں نے کہا حضرت آپ کے کتنے ہو گئے؟ کہنے لگے میرے 42 ہو گئے. تو میں نے کہا حضرت اب کی میری طرف سے کر لیجئے گا. کہنے لگے اس سال کا تو میں نے ایک سے وعدہ کر رکھا ہے، زندہ رہا تو اگلے سال کروں گا.
میں نے کہا جی بہت اچھا. اور پھر بات ختم ہو گئی. پھر ایک دم سے اٹھ کے بیٹھے اور میری طرف بڑی گھور کر دیکھا اور کہنے لگے یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ اللہ مجھے بلا لے. میں نے کہا حضرت اسی کی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بلا لے. تو فوراً ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی. دعا ہو گئی, بات ختم ہو گئی, سفر ختم ہوا. 4 مہینے ہم حضرت کے ساتھ رہے, پھر واپس آ گئے. حج کا سیزن آیا. اب جب حج کا سیزن آیا تو ہماری خالہ اور ہماری پھوپھی ان دونوں نے ہم سے کہا کہ ہم حج کرنے جانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, خالو کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور پھوپھا کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو میں نے ان دونوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو تمہارا کام آدھے میں چل جائے گا. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو بغیر محرم کے تو حج ہوگا نہیں. تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ, وہ اپنے بیٹے کو لے جائیں, تم اپنے بھائی کو لے جاؤ, وہ اپنے بھائی کو لے جائیں, پورا خرچہ ہوگا. اگر مجھے لے جاؤ گے تو تم دونوں کا آدھے آدھے میں کام بن جائے گا, کیونکہ خالہ کا بھی محرم میں اور پھوپھی کا بھی محرم میں. تو وہ دونوں تیار ہو گئی اور میں حج میں پہنچ گیا. اسی سال میں حج میں پہنچا تو میں حضرت کے پاس گیا, مدینہ منورہ میں ملاقات کرنے گیا. میں جیسے ہی جا کر کھڑا ہوا میں نے سلام کیا, السلام علیکم. تو مولانا نے میرا چہرہ دیکھا اور میرا چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے میں نہیں کہتا تھا تو بخیل ہے, میں نہیں کہتا تھا تو بخیل ہے, میں نہیں کہتا تھا تو بخیل ہے. 3 مرتبہ یہ کہا. پھر یوں کہا تم اپنی جیبوں پر نگاہ رکھ کر اللہ سے مانگتے ہو, غیب کے خزانوں پر نگاہ رکھ کر اللہ سے نہیں مانگتے. تو ہم خرچ کرتے ہیں اپنی جیبوں کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں, اللہ کے خزانے کو دیکھ کر خرچ نہیں کرتے. اللہ دینے پر آئے گا, کہاں سے دے گا, کیسے دے گا, تصور سے پرے, سوچ نہیں سکتے. ہم بالکل جب پڑھتے تھے, طالب علمی کا زمانہ تھا, اس طالب علمی کے زمانے میں بہت گھر کے حالات قسمہ پرسی کے تھے. والد صاحب اسکول کے ٹیچر تھے, 120 روپے تنخواہ تھی, تو تصور ہی نہیں تھا. بہرحال مدرسے چلے گئے, پھر مدرسے کی بھی پڑھائی پوری ہو گئی. نانیال ہمارا سارا بڑے پڑھے لکھے لوگ, انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, فلاں فلاں فلاں. تو ان کی وہی لائف اسٹائل, اور ہم ملا جی آدمی, تو ہماری وہ لائف اسٹائل. اب یہ بات اس وقت کہیں تصور میں ہی نہیں تھی کہ ہم حج کرنے جائیں گے, ہم عمرہ کرنے جائیں گے, ہم جہاز میں بیٹھیں گے, ہم ٹرین کے اے سی کوچ میں بیٹھیں گے. تصور ہی میں نہیں تھی. لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اور بڑوں کی تربیت کی برکت سے اللہ نے وہ دن دکھایا کہ ایک ایک دن میں 4 جہازوں میں بیٹھے, ملکوں کے سفر کیے. لوگ سواریاں لے کر, کمبوڈیا میں گیا, ہم 5 آدمی اور 7 گاڑیاں. انہوں نے کہا جی اس میں, کہ جی اس میں, کہ جی اس میں. پھر یہ طے ہوا کہ بھائی ایک ایک آدمی جو ہے وہ ایک ایک گاڑی میں بیٹھ جاؤ. تو ہم غیب کے خزانوں پر نگاہ رکھ کر خرچ کرنے والے بن جائیں, اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما دے گا, اور اتنا عطا فرمائے گا کہ میرے اور تمہارے تصور سے پرے ہوگا. یہ رمضان اس کا مہینہ ہے کہ ہم خوب خرچ کرنے والے بنے. امت کو اس وقت سخت ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. آپ ایک دن اسپتال چلے جاؤ, ایک دن, اور اسپتال کے جنرل وارڈ میں ذرا گھوم لو, آپ کو نظر آئے گا کہ انسانیت کیسے بلک رہی ہے, انسانیت کیسی تڑپ رہی ہے. آپ جھوپڑ پٹیوں میں چلے جاؤ, آپ کوڑا بننے والوں میں چلے جاؤ, آپ ان کے گھروں کی زندگیوں کو دیکھو, تب نظر آئے گا کہ اس وقت انسانیت اور انسانوں کے بچے کیسے نالی کے کیڑے بنے ہوئے ہیں, اور کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دشمنوں نے اپنی محنت کر کر کے وہ جو کل ہمارے تھے آج وہ ہمارے لیے پرائے بن گئے. ان کی زندگیوں کے ایمان لٹ گئے, ان کی زندگیاں بدل گئیں. وہ نہ جانے کہاں کہاں کس کس ماحول میں اور کن کن چیزوں میں مبتلا ہو گئے. ہر برائی ان کے اندر آتی چلی گئی. کیوں؟ ان کو وہ مواد فراہم کیا گیا کہ تم ایسے بنو تاکہ قوم اس کے اسلام پر بدنام ہو.
ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو خرچ کرنے والا جذبہ اور اس خرچ کرنے پر جو انعامات کا وعدہ کیا تھا، یہ ایسا زبردست شیڈیول تھا کہ اگر اس پر قوم عمل کر رہی ہوتی، خدا کی قسم اس قوم میں کوئی غریب نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے یہ ماہ مبارک کس لیے دیا ہے؟ ہم اس کی قدر کریں۔ اور آخری بات یہ کہ دیکھو، جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب سے دل لگانے کا دل چاہتا ہے، محبوب سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے، محبوب کا نام لینے کا دل چاہتا ہے۔ ہاں؟ تو یہ جو رمضان ہے، اللہ نے اس میں آخری عشرہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میرے بندوں، میرے در پہ آ کر پڑ جاؤ، آؤ مجھ سے باتیں کرو، آؤ مجھے اپنے دکھڑے سناؤ، آؤ مجھے اپنے غم سناؤ، کچھ میری سنو، کچھ اپنی سناؤ، اور میرے در پر پڑ جاؤ۔ اور جب تم میرے در پر پڑ جاؤ گے تو یاد رکھو، میں بھی تمہارا بن جاؤں گا، میں بھی تمہارا بن جاؤں گا، جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ نے اس ماہ مبارک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو یہ اعتکاف کی سنت عطا فرمائی ہے۔ پورے سال ہم بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، پورے سال ہم اپنی اپنی مصروفیت اور مشغولیت میں رہتے ہیں، پورے سال ہم یوں ہی اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ 10 دن میں نے اپنے اللہ کو دے دیے، اپنے اللہ کے در پر پڑ جاؤ، اس کی خوشامد کر لو، اس کے قدموں میں پڑ جاؤ، اس کو اتنا یاد کرو، اس کو اتنی آواز دو کہ وہ جواب میں کہہ دے، ادعونی استجب لکم، جو تم نے مانگا دے دوں گا، جو تم نے مانگا دے دوں گا۔ اتنا اس رب سے چمٹ جاؤ اور ایسے رب کے بن جاؤ کہ رب یہ کہہ دے، یہ میرا ہے اور میں اس کا، یہ میرا ہے اور میں اس کا۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا۔ گزشتہ سال کا حال مجھے پتا چلا تھا کہ ماشاءاللہ اس مسجد میں 20-22 نوجوانوں نے اعتکاف کیا تھا۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ یہ رمضان اس کی دگنی اور تگنی تعداد ہو اور یہ مسجد معتکفین سے آباد ہو، اور اس اعتکاف میں میرا تمہارا اپنے اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو، رب سے رشتہ بڑھ رہا ہو، رب کے سامنے رو رہے ہوں، آنسو بہا رہے ہوں۔ اللہ برکتوں کے دہانے کھولے گا، زندگی میں بھی اس کی برکت نظر آئے گی، نسلوں میں بھی اس کی برکت نظر آئے گی، کمائیوں میں بھی اس کی برکت نظر آئے گی۔ ہم اللہ کا بن کے تو دیکھیں۔ اس لیے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس رمضان کو اب تک کے سارے رمضانوں سے زیادہ قیمتی بنائیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، رمضان کا ٹائم ٹیبل ہم نے تو بہت آسان سی بات سوچی ہے، اور ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس پر آ جاؤ تو ہی انشاءاللہ رمضان قیمتی بن جائے گا۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 گھنٹے سو لو، کھا لو، پی لو، 8 گھنٹے اپنا کاروبار کر لو، جو بھی کاروبار کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو تو ملازمت، کاروبار کرتے ہو تو کاروبار، 8 گھنٹے کاروبار کر لو اور 8 گھنٹے اپنے اللہ کو دے دو۔ اس میں سب شامل ہے، تمہاری نماز بھی، تمہاری تراویح بھی، تمہاری قرآن کی تلاوت بھی، تمہارا ذکر بھی، تمہاری دعا بھی، سب شامل ہے۔ بس اپنا شیڈول یہ بنا لو کہ 8 گھنٹے میرے اللہ کے ہیں، میں اپنے 8 گھنٹے اللہ کو دوں گا، 8 گھنٹے میں اپنا کاروبار کروں گا، اور 8 گھنٹے میں سونا اور کھانا پورا کر لوں گا۔ کیوں بھائی مشکل ہے یہ؟ کیوں بھائی مشکل ہے؟ اتنی نیت کر لو کہ یہ رمضان اس ترتیب پر گزار لیں گے انشاءاللہ۔ 8 گھنٹے کاروبار کے، 8 گھنٹے سونے اور ضروریات کے، اور 8 گھنٹے اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اس ترتیب پر اگر رمضان گزارو گے، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور جتنے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پچھلے رمضان میں جتنا قرآن پڑھا تھا اس سے زیادہ قرآن پڑھ لینا، چاہے آدھا قرآن زیادہ پڑھو، چاہے 1 قرآن زیادہ پڑھو، لیکن یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ رو اپنے قرآن کی اس مقدار کو بڑھائیں گے جو پچھلے سالوں میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اور آخری بات یہ کہ اللہ کا ذکر، 3 تسبیحات عمومی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور استغفار اور درود شریف۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کثرت کی مقدار کیا ہے؟
کثرت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے پھر اس کی تشریح لکھی کہ کثرت 300 کی مقدار جو ہے وہ کثرت میں شمار ہوگی، کیونکہ واحد اثنین ثلاثہ، واحد تثنیہ اور جمع، ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں اور تین کو جمع کہتے ہیں۔ جمع کا مطلب مجموعہ۔ تو اگر ہم 300 مرتبہ درود پڑھ لیں، 300 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے۔ اور آخری بات بتا دوں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، باوضو رہو۔ رمضان کے مہینے میں یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ 30 دن باوضو رہیں گے۔ اچھا، باوضو رہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کے عمر میں بھی برکت دیتا ہے اور اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہے۔ ہم دونوں اسی کے لیے تو پریشان ہیں، ہم سب عمر کی برکت کے لیے پریشان اور مال کی برکت کے لیے پریشان۔ اس کا وعدہ کر لیا کہ اگر باوضو رہو گے تو عمر میں بھی برکت ہوگی اور مال میں بھی برکت ہوگی۔ ہم کوشش کر کے اس رمضان کے پورے مہینے میں، موسم بہت اچھا ہے، نہ بہت گرمی ہے نہ بہت سردی ہے، اب وضو کرنا دشوار نہیں ہوگا، صرف نیت کر لینے کی بات ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان پورا باوضو رہ کر گزاریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سب کرو گے؟ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لو کہ اس کام کا سنت طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ ہاں، محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب رسول اللہ ہیں اور ہم رسول اللہ کو محبوب بنا لیں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ اور محبوب کو محبوب بنانا کیا ہے کہ محبوب کی ادائیں محبوب ہو جائیں، محبوب کی ادائیں محبوب ہو جائیں۔ تو سنت پر زندگی لانے کی کوشش کرو اس رمضان، یہ کوشش کر لو کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہونے پائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔